نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ایک ذیلی فارم نظامت دعوت کی طرف سے موجودہ ملکی اور غیر ملکی حالات کے پیش نظر آن لائن دروس عرفان القرآن کا آغاز کیا ہے، جس کا موضوع یہ رکھا ہے کہ کورونا کے اثرات سے نجات کا قرآنی حل. ان دروس کا آغاز بحمد اللہ تعالی آج سے ہو رہا ہے، اور اس پر چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، عالمی سطح اللہ کا کلام اور آفاقی کلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری، آفات و بلیات، مصائب و علم اور ہر قسم کی وبا کے علاج کے مختلف طریقے بتائے. ان میں سے ایک طریقہ توبہ کا بھی ہے. ہماری گفتگو انشاءاللہ توبہ سے کرونا وائرس سے نجات کا قرآنی حل وہ کیا ہے، اس پر ہوگی انشاءاللہ. یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم اپنی گفتگو حضور شیخ الاسلام مجدد رواں صدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدّ اللہ العالی کی ایک خوبصورت تصنیف جس کا نام ہے حسن اعمال، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. ہم اپنی ساری گفتگو انشاءاللہ اس کتاب کی روشنی میں کریں گے اور اسی سے بیان کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے 1400 سالہ تاریخ کے ورق گردانی کر کے تو اپنی تصانیف میں 1400 سالہ تاریخ کے فقہائے کرام، صوفیہ کرام، محدثین، مفسرین اور علماء کے نچوڑ کو اپنی کتابوں میں بند کیا ہے. اگر میں یوں کہوں کہ اگر آپ شیخ الاسلام کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 1400 سالہ تاریخ کے اس موضوع پر اکثر علماء کرام کی کتابوں کو تفصیل سے پڑھ لیا ہے. لہٰذا ہمارا توبہ کا موضوع انشاءاللہ حسن اعمال کا پہلا باب توبہ و استغفار، اس سے انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں. اس میں حضور شیخ الاسلام نے فرمایا توبہ کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ تا، واو اور با ہے، اور یہ تابا یتوبو توبتن اس سے مصدر ہے.
جس کے لغوی معنی ہے رجوع کرنا، گناہوں سے روگردانی کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ یہ اس کے معنی لغوی ہیں، اور معروف معنی میں توبہ سے مراد گناہوں کی آلودگی سے احکام الہیہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ظاہری اور باطنی طور پر رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا، تو فرمایا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کرنے کا حق تھا۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اب یہ خطاب مومنوں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مومنو، توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ اور کیوں کرو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، اس جہان کی بھی اور اس جہان کی بھی۔ ان دو آیات مبارکہ میں توبہ کے معنی جو بیان کی گئے وہ گناہوں کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی سے روگردانی کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کر لینے کا نام توبہ ہے۔ پھر اسی طرح توبہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کا اپنے گناہوں پر نادم و پشیماں ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، الندم توبہ، دل کا گناہ پر پشیماں ہو جانا، ندامت آ جانا، شرمندگی کا احساس پیدا ہو جانا، اور اپنے گناہ پر نگاہوں کا جھک جانا اس ذات کو یاد کر کے، اسی کا نام توبہ ہے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، اب میں ان کی پوری عبارت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اتباع نفس سے اجتناب کرتے ہوئے اس میں یکسوئی اختیار کر لو، پھر اپنا آپ حتیٰ کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اور اپنے قلب کے دروازے پر اس طرح پہرا دو کہ اس میں احکامات الہیہ کے علاوہ اور کوئی چیز داخل ہی نہ ہو سکے، اور ہر اس چیز کو اپنے قلب میں جاگزین کر لو جس کا تم کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس شے کا داخلہ بند کر دو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، اور جن خواہشات کو تم نے اپنے قلب سے نکال پھینکا ہے ان کو دوبارہ داخل کبھی نہ ہونے دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ توبہ ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دل کی ندامت، الندم توبہ، کہ دل کی ندامت، زبان سے بخشش مانگنا، اعضائے ظاہری کے گناہ ترک کر دینے کا نام ہے۔ اور اس بات کو توبہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کرنے والا دل میں یہ بات پوشیدہ رکھے کہ وہ لوٹ کر ایسا برا کام کبھی نہ کرے گا۔ یہ میں نے دو اقوال بیان کیے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ توبہ کا دوسرا معنی ندامت بھی ہوتا ہے۔
قرآن مجید میں گناہوں سے رجوع کرنے کی طرف اور معافی مانگنے کے لیے قرآن پاک میں شریعت میں دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ اب ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ استغفار اور توبہ فرق کیا ہے؟ اگر بندہ ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جائے تو اس کو توبہ کہتے ہیں، اور یعنی آنے والی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے اور آنے والی زندگی میں عہد کر لے پختہ کہ آئندہ جو گناہ اس نے زندگی میں کیے تھے مستقبل میں اپنی زندگی سے حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دے گا، اور اس کا ارادہ بھی اپنے دل میں نہیں رکھتا، تو یہ توبہ ہے۔ جبکہ استغفار یہ ہے کہ جو گناہ ماضی میں کر چکا، یعنی جو ہو چکے، ان پر اللہ سے گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ماضی میں کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگنا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ یعنی فرق یہ ہوا کہ ماضی کے گناہوں پر معافی مانگنا اسے استغفار کہا جاتا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ قلبی ارادہ کرنا اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استغفار کا بھی حکم دیا، توبہ کا بھی حکم دیا۔ اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ استغفار کی عظمت اور فضیلت بیان کرتا چلوں، چونکہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم اس صورتحال میں کرونا کی جو پیدا ہو چکی ہے، اللہ کی رحمت کے طلبگار اور اللہ کی رحمت کے حقدار کس طرح بن سکتے ہیں۔ اب استغفار کے متعلق سورہ انفال میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ واقعہ ہے کہ یہود و نصارہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتے اور ان کے اجل علماء کے پاس سے گزرتے، وہ کیا کرتے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوتے اور آقا علیہ السلام گزرتے تو ان کو دیکھ کر جیسے کسی کے دل کو چڑھایا جاتا ہے، جیسے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جیسے کسی کی کو طنز کی جاتی ہے، اس صورتحال میں وہ آقا علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو جب اکٹھا آتے ہوئے دیکھتے تو یوں ہاتھ اٹھا دیتے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں، یعنی آقا علیہ السلام سامنے گزر رہے ہیں اور وہ یوں کھڑے ہو گئے سارے اور ہاتھ اٹھا لیے، اور ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اذ قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک۔ آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے، اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ تیرا رسول ہے، اگر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں میں تیری جانب سے اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور یہ جو نظام لائے ہیں یہ تیرا نظام ہے، اسلام اللہ تیرا دین ہے، اور یہ جو قرآن بیان کرتے ہیں یہ قرآن تیرا کلام ہے، تو پھر وہ کہتے کہ ہم نے تو نہیں مانا، ہم نے تو اس کا انکار کر دیا۔ اب ہم نے سابقہ کتابوں میں تو یہی پڑھا ہے کہ جس قوم نے نبی کا انکار کیا، اس کے لائے ہوئے پیغام کو ٹھکرایا، اس کی تعلیمات کو ٹھکرایا، تو ہم نے یہی پڑھا ہے کہ تو نے کسی قوم کو پر عذاب کیا، پتھروں کی بارش کی، کوئی قوم بندروں اور سوروں کی شکل میں بدل دی گئی، کسی پر ہوا چھوڑی، کسی پر طوفان آیا اور تہس نہس کر کے رکھ ڈالا۔ اب وہ کہتے کہ مولا ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جو بھی تیری نبی کی نافرمان قوم ہوئی تو نے اس پر عذاب کیا۔ اب یہ بات کہہ کے کہ اگر یہ واقعی حق ہے تو آگے کہتے قرآن کہتا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اب ہم نے تو نہیں مانا، ہم نے تو اس کا انکار کر دیا، ہم نے تیرے نبی کو بھی انکار کیا، تیرے دین کا بھی انکار کیا، ہم نے قرآن کا بھی انکار کیا، ہم نے انکار کر دیا، اب آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دے، اب ائتنا بعذاب علیم،
یا کوئی دردناک عذاب بھیج تاکہ پتہ چل جائے کہ تیرا یہ نبی سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں۔ اب جب وہ اس طرح کی بات کرتے تو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر ملال آ جاتا۔ حضور ان کی اس بےہودہ قسم کی حرکت کو دیکھ کر، چونکہ آپ سراپا رحمت للعالمین تھے، آپ کے دل پہ بوجھ آتا، اور اس رب کائنات کو محبوب کے دل کا اتنا بوجھ بھی گوارا نہ تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ آئی اور آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر بوجھ آیا تو اللہ پاک نے فرمایا، اگلی آیت نازل کی، اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے محبوب، پہلی قومیں عذاب مانگتی نہ تھیں، اور وہ کوئی ایک برا کام کرتی تھیں تو ان پر عذاب آتے تھے، ان میں ایک برائی پائی جاتی تھی تو ان پر عذاب آتے تھے۔ اب یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ عذاب دے، اور یہ سارے کام کرتے ہیں، بے حیائی بھی ان میں پائی جاتی ہے، حرام خوری بھی ان میں پائی جاتی ہے، سود خوری بھی ان میں پائی جاتی ہے، جھوٹ ان کی زندگی کا وتیرہ بن چکا ہے، دھوکے دینے کا نام کاروبار بنا لیا گیا ہے، اور ساری برائیاں ان کے اندر ہیں، مگر عذاب نہیں آتا۔ اے محبوب، کیا وجہ ہے؟ انت فیہم، اس لیے کہ انکا بأعیننا، میں ان کے گناہوں کو نہیں، اب تیرے مکھڑے کو دیکھتا تو ان میں نظر آتا ہے۔ ایک یہ وجہ بیان کی کہ عذاب کیوں نہیں آتا، ایک وجہ یہ بیان کی کہ پیارے محبوب تو جو ہے، تو دوسری وجہ بیان کی، وہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے محبوب، اس حال میں کہ لوگ معافی مانگیں، لوگ گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، لوگ ندامت کے دل لے کر میری بارگاہ میں آ جائیں، لوگ اپنی گردنیں جھکا دیں میری بارگاہ میں اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں مولا ہمیں معاف کر دے، تو میرے پیارے وہ سارے گناہ بھی کر بیٹھیں تو میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ اس حال میں عذاب بھیجنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں استغفار، اللہ کی ہر طرح کی آفات، بلیات، مصائب، رنج و علم، دکھ درد، بیماریاں، حتیٰ کہ وبائی امراض بھی کیوں نہ ہو، اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں انفرادی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر قوم پوری اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے ساتھ رجوع کر کے معافی مانگے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے میں عذاب نہیں بھیجتا، میں اسے اٹھا لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے، حدیث قدسی ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب شیطان مردود کو بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا، رد کر دیا گیا، تو وہ جانے سے پہلے کہتا ہے قال ربی، وہ بولا ابلیس نے کہا اے میرے پروردگار، بما اغویتنی لأزین لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا کہ میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کا خواب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رکھوں گا۔ پھر حدیث قدسی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان، جب اللہ پاک نے کہا نا دفع ہو جا، مردود ہے تو نکل جا، تو ان الشیطان قال، شیطان بولا وعزتی کا یا ربی، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ازواجہم ارواحہم فی اجسادہم، اس نے قسم کھائی کہ مولا چونکہ میں انسان کی وجہ سے آج رد ہو رہا ہوں، لہٰذا مجھے تیری عزت کی قسم اور جلال کی قسم کہ جب تک تیرے بندے کے جسم میں جان رہے گی، جب تک تیرے بندے کی جسم میں روح رہے گی، میں اسے بہکاؤں گا، میں اسے تیری بندگی سے ہٹاؤں گا، میں اسے تیری عبادت و طاعت سے دور لے جاؤں گا، اور اسے
جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑوں گا۔ اب یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ جب چل پڑا تو اللہ پاک نے فرمایا بدبخت، ایک قسم تو نے کھائی ہے، اب ایک میری بھی سنتا جا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال رب، اللہ پاک نے فرمایا، رب بولا وعزتی وجلالی، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم اور اپنے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، اے شیطان تو میرے بندوں کو بہکا، تو نے میری عبادت سے دور لے جا، مگر مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، جب بھی میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر آنسو بہا دے گا، جب بھی وہ ہاتھ پھیلا کے کہے گا اے میرے مالک تو نے جس کام سے روکا میں باز نہ آیا، میں نے تجھے ناراض کر لیا، مجھے معاف کر دے، جب بندہ کہے گا مجھے معاف کر دے، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں۔ استغفار اللہ کے عذاب، اللہ کی نافرمانی کو ٹھنڈا کر کے، بلکہ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو چیز اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ خلوت میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے، اپنے گناہوں پر معافی مانگے۔ تو استغفار کیا ہے؟ ماضی کے کیے ہوئے گناہوں کو معافی مانگنا، اس کا نام ہے استغفار۔ اور آئندہ آنے والی زندگی میں جو باقی بچ گئی، وہ ایک دن کی ہے، وہ ایک ہفتے کی ہے، وہ ایک ماہ کی ہے، وہ ایک سال کی ہے، وہ جتنی بھی ہے، قیامت قبر تک باقی زندگی میں یہ پختہ عہد کر لینا کہ جن گناہوں سے معافی مانگ لی ہے اب ان کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ اس رجوع نہ کرنے کے عہد کا نام توبہ ہے۔ استغفار اور توبہ کا فرق یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ ہجر میں 4 مقامات پر توبہ اور استغفار کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ مثلا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یعنی استغفار کرو، پھر اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، یعنی یہ عزم کرو کہ آئندہ زندگی میں کبھی پلٹ کر اس کام کی طرف نہیں جائیں گے جو کام اس سے پہلے ہم کر چکے۔ میں جب تم ایسا کرو گے تو اس کا یہاں پر اجر کیا ہوگا؟ میں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اس طرح توبہ کرے گا اور استغفار کر لے گا اور اپنی زندگی میں عزم کر لے گا کہ پلٹ کر وہ جو کیے تھے کام جن سے توبہ کی ہے دوبارہ نہیں کرے گا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک معینہ مدت، یعنی وہ جس میں تم نے زندگی کے اندر رہنا ہے، میں تمہاری زندگیوں کو لطف سے بھر دوں گا، میں تمہاری زندگیوں کو متاع حیات سے بھر دوں گا، میں تمہاری زندگیوں کو دنیا کی حسنہ سے بھر دوں گا۔ اور پھر فرمایا اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کا اجر دوں گا۔ پھر اس سے آگے اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے لوگو تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدق دل سے توبہ کے ساتھ رجوع کرو، یعنی گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے بعد آنے والے وقت میں ان گناہوں کی طرف نہ پلٹنے کا پختہ ارادہ کر لو تو کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوہ الی قوتکم، پھر وہ آسمان سے تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھا دے گا۔
ولا تتولوا مجرمین، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا، یعنی عہد کر لو۔ تو یہاں پر انعام، وہاں انعام کیا فرمایا؟ وہاں فرمایا کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، وہ تمہیں تمہاری متاع حیات دے گا، زندگی کی آسائشیں سے تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ آسمانوں سے موسلادھار بارش کرے گا، اور اس بارش کے ذریعے تمہاری قوت در قوت بڑھاتا چلا جائے گا۔ پھر تیسرے مقام پہ فرمایا فاستغفروہ، اور اس سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ پختہ ارادہ کے ساتھ رجوع کرو، توبہ کرو کہ آئندہ زندگی میں جو میں نے اعمال کیے ہیں کبھی پلٹ کر نہیں ادھر آؤں گا۔ تو فرمایا ان ربی قریب مجیب، جب تم توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اس کی طرف آؤ گے تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو گویا ایسے بندے کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے اور قریب ہو کے سنتا ہے۔ پھر چوتھے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا سورہ ہود میں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم سب مل کر اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف پلٹ جاؤ، ان ربی رحیم ودود، ہاں اگر تم ایسا کر لو گے تو کیا ہوگا؟ بے شک میرا رب نہایت مہربان اور محبت فرمانے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے استغفار کو پہلے اور توبہ کو بعد میں رکھ کر استغفار فرمایا کہ اگر معافی مانگو اور آئندہ آنے والی زندگی میں تم رجوع کر لو اور اس کو حرف غلط کی طرف زندگی سے نکال دو، اللہ کی نافرمانی کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش ہوگی، پھر آفات ہوں، بلیات ہوں، پھر وائرس ہوں، وبا ہو، پھر کوئی بھی زندگی کی مصیبت ہو، توبہ استغفار ہر چیز کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے توبہ اور استغفار کے معنی کا فرق سمجھا۔ اب آگے آئیں، اب اس کی عظمت اور فضیلت کیا ہے؟